السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن۔ دوستو، آج بھی سیاسی طور پر ایک ہلچل والا دن تھا، اور وہ کیوں، وہ آپ کو اس تفصیل میں بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری پر حکومتی ارکان نے حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے شروع ہوا تو ڈپٹی اسپیکر کے کرسی پر بیٹھتے ہی تحریک انصاف کے اراکین نے اسپیکر پر حملہ کر دیا اور ان پر لوٹوں کی بارش کر دی۔ حکومتی اراکین اسمبلی نے ایوان میں لوٹے لہرائے۔ سیکورٹی اہلکار دوست محمد مزاری کو بامشکل بچا کر واپس چیمبر میں لے گئے۔ حکومتی اراکین نے اسپیکر ڈائس پر قبضہ کر کے علیم خان کا جو یار ہے غدار ہے کہ فلک شگاف نعرے لگائے۔ ڈپٹی اسپیکر پر تشدد بھی کیا گیا۔ حکومتی اراکین نے ڈپٹی اسپیکر کو لوٹے اور تھپڑ بھی مارے۔ رانا شہباز خیال، احمد کاشترو اور دیگر اراکین نے ڈپٹی اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈپٹی اسپیکر کو مکے مارنے والوں میں محمد اعجاز، لاریب ستی، واسق قیوم، تنویر بٹ، رانا شہباز، شجاعت نواز، مہندر پال سنگھ شامل تھے۔ میاں شفیع محمد نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی۔ دھکم پیل کی وجہ سے ڈپٹی اسپیکر کو واپس بھیج دیا گیا۔ شجاعت نواز اور مہندر پال سنگھ نے اسپیکر کی میز پر اور ڈائس پر لگے مائک پر لوٹے رکھ دیے۔ پولیس ایوان میں داخل اراکین کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے بال کھینچے گئے اور دھکے بھی دیے گئے۔ ہنگامہ آرائی بد نظمی کے باعث اجلاس روک دیا گیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس اسمبلی ہال میں داخل ہو گئی اور پنجاب اسمبلی کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آئی جی پنجاب پولیس راؤ سردار بھی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ آئی جی پنجاب کو 1 ماہ کی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کیسے ایوان کے اندر داخل ہوئی؟ ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کا ذمہ دار آئی جی پنجاب ہے۔ اس کو ایوان میں بلا کر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آئی جی کو 1 ماہ کی سزا دی جائے گی، یہ بھی کہا پرویز الہی نے۔ پرویز الہی اور حکومتی اراکین کے شدید احتجاج پر پولیس ایوان سے واپس چلی گئی۔ آئی جی کے خلاف تحریک استحقاق بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پولیس کے داخل ہونے پر حکومتی اراکین نے آئی جی پنجاب پولیس کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرائی، جس کے متن میں یہ کہا گیا کہ پولیس کو ایوان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پولیس کو ایوان میں لا کر ایوان کا تقدس پامال کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے آئین اور پارلیمانی روایات کو پامال کرنے کا جواب طلب کیا جائے۔ یہ ساری صورتحال آج رہی پنجاب اسمبلی میں، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست محمد مزاری، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں فوری طور پر تحفظ فراہم کیا جائے اور پولیس فورس کو اسمبلی میں موجود رہنے کی اجازت دی جائے۔ دوستو، یہ ہمارے جو پارلیمانی تاریخ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ کبھی قومی اسمبلی اور کبھی سینٹ اور کبھی ملک کی کوئی بھی صوبائی اسمبلی مچھلی منڈی بن جاتی ہے۔ مچھلی منڈی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ کل کی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ احتجاج کو جائز قرار دیتی ہے، لیکن جب وہی اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے تو اسے آئین، قانون اور ایوان کا تقدس یاد آنے لگ جاتا ہے، اور وہ اپوزیشن کی کسی بھی ایسی حرکت کو شدید طور پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ لیکن اصل میں صورتحال ہے کیا؟ اصل میں صورتحال یہ ہے
کہ बदकिस्मती से हमारे जितने भी अरकान असम्बली हैं उनकी कोई सियासी तरबियत नहीं हुई। बहुत सारे अरकान असम्बली की अगर तालीमी काबिलियत को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है, और ऐसे भी अरकान असम्बलियों तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं जो कभी अपने इलाके के कौंसलर तक भी नहीं रहे होते। लिहाजा उनकी सियासी तरबियत का फुकदान है, और यही सियासी तरबियत ना होने की वजह से वो ऐवान का तकद्दुस आए रोज़ पामाल करते रहते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जहां मुल्क में तो तमाशा बनता ही है, वहां पर दुनिया में भी हम एक मजाक बनकर रह जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा, और ऐवान को मछली मंडी बनाने वाले जो अरकान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उनमें कोई भी मुख्तलिफ नहीं है, सबके अपने अपने मफादात हैं, और उनको इस बात का पता है कि आज अगर हमने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो कल को हमारा मेंबर भी ऐसा कर सकता है, लिहाजा रियायतों पे रियायतें दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के पैसों से चलने वाले ये ऐवान क्या इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पर एक दूसरे को लोटे मारे जाएं, यहाँ पर आवाज़ें कसे जाएं, यहाँ पर एक दूसरे के गिरेबान फाड़े जाएं? क्या इसलिए ये ऐवान बनाए गए थे? इस सवाल का जवाब पार्लिमान के तमाम अरकान को देना चाहिए, और फौरी देना चाहिए। और नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि ये 70 की दिहाई का पाकिस्तान नहीं है, अब लोग बेदार हो चुके हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों को पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। लिहाजा इससे पहले कि लड़ाई गलियों और सड़कों तक चली जाए, हमारे जो ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनको अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करना चाहिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि मुस्तक़बिल में भी आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।